فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ سے شروع ہوا، اور جب یہ سلسلہ فرش پر آیا، زمین پر آیا، تو غار حرا میں آیا، جہاں سب سے پہلی وحی نازل کی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پھر وہ سلسلہ غار حرا سے دار ارقم آیا، اس کے بعد وہ سلسلہ دار ارقم سے صفہ نبوی یعنی مدینہ منورہ میں آیا۔ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے 1799 عیسوی کے اندر، جب حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آج سے ہندوستان غلام ہو گیا اور یہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ غلام ہوں گے، چنانچہ 1799 عیسوی کے اندر جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کیا گیا، ان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ محدث دہلوی، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے بھانپ لیا اور یہ پرکھ لیا کہ انگریز اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے سن 1831 عیسوی کے اندر جو بالا کوٹ کی جنگ ہوئی، اس کے بعد وہ سلسلہ چلا۔ سن 1857 کے اندر شاملی کی جنگ ہوئی، جب شاملی کی جنگ ہوئی وہاں حضرت حافظ ضامی علیہ الرحمہ کو شہید کیا گیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو پھانسی کے پھندوں کو چوم لیے۔ سن 1857 کے بعد علماء سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہندوستان کے اندر مدارس کی حفاظت کیسے ہو، ان ٹوپیوں کی حفاظت کیسے ہو، داڑھی کی حفاظت کیسے ہو، قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہو، احادیث کی حفاظت کیسے ہو۔ اس کے لیے علماء تقریباً 8 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اے اللہ کوئی راستہ ایسا نکال دیجئے جس سے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن کی حفاظت ہو، احادیث کی حفاظت ہو۔ چنانچہ اس وقت کے چند بزرگوں کے اندر خواب میں آئے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور خواب کے اندر آپ نے نشاندہی کی۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ جب میں دیوبند سے گزر رہا تھا تو جو آج دارالعلوم دیوبند کی شکل میں عمارت بنی ہوئی ہے، اس وقت وہاں پر نالی ہوا کرتی تھی، گندے پانی جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، گندگی سے آپ کو خوشبو نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ بات آگے چلی، جب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب کے اندر آتے ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی جن کا تعلق سہارنپور سے تھا، جب انہوں نے خواب میں دیکھا اور سویرے اٹھے اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ کچھ میٹر کے اندر ایک نشان لگا ہوا ہے۔ نشان پر گئے، پھر وہاں انہوں نے بنیاد رکھی، ایک انار کا پیڑ تھا، درخت تھا، وہاں سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کا فیض جا رہا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد ہی یہ تھا کہ انگریز اس کے دانت کھٹے کیے جائیں، انگریزوں کو نکلنے پر اگر اس دیش سے کسی نے مجبور کیا ہے اور وہ یہاں سے اگر بھاگا ہے، ان کو نکلنے پر کسی نے مجبور کیا ہے، تو انہی مدارس سے نکلے ہوئے علماء کرام تھے جنہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد ہی یہ تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے۔ آج آپ انڈیا گیٹ چلے جائیے، انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ اگر کسی نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ لسٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً کم و بیش اس کے اندر 35 سے 40 ہزار علماء کرام ہیں جن کی لسٹ آج بھی انڈیا گیٹ پر ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کم و بیش 61,000 کے قریب مسلمان ہیں جن کے نام آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو سن کر بڑی حیرانی ہوگی، تعجب ہوگا، پچھمی یوپی کا وہ پورا علاقہ، سہارنپور،
مظفر نگر، میرٹھ، سنبھل، باغپت، بجنور، یہ وہ علاقے تھے جہاں کے علماء کرام کی بڑی تعداد نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، بیوی کو بیوہ کیا، بچے کو یتیم کیا، صرف اس لیے کہ جو آنے والی نسل ہے، پیڑھی ہے، وہ غلامی کی زندگی نہ گزارے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہوا یہ ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی، الحمدللہ ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا، آزادی کے بعد ایک طاقت اٹھی جس نے یہ دعویٰ کیا، دعویٰ کیا کیا کہ ہمیں اسلام کے نام پر ایک ملک دے دیا جائے۔ بات چلی تھی، انہوں نے کہا نا کہ نہیں جانا ہے سرحد پار، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے اس پر یہ واقعہ یاد آیا، ایک طاقت اٹھی جس نے یہ کہا کہ ہمیں ہمارے اسلام کے نام پہ ایک ملک دے دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اسلام کے نام پر تمہیں ملک چاہیے تو انہوں نے ایک ملک دے دیا جسے ہم اور آپ پڑوسی ملک کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو لوگ یہاں رہ گئے تھے، جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے تھے، اس وقت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے یہ فیصلہ لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم یہی رہیں گے، ہم اس ملک کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ پھر مسئلہ پیش آیا کہ آپ جو یہاں رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ یہ ملک تو ہندو راستر ہوگا، یہاں تو آپ کو آزادی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مولانا حسین احمد مدنی اور بھی اس وقت کے جو علماء دین تھے، انہوں نے راشٹر پتا مہاتما گاندھی کا دامن پکڑا، پنڈت جواہر لال نہرو سے کہا کہ جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیجئے۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر لڑائی لڑیں گے، جب یہ ملک آزاد ہوگا